الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب قائم حظه من قيامه السهر ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ وہ مقصد اللہ رب العزت کے احکام کو بجا لانا اور اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور دنیا میں ہر آدمی کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کرتا ہے، کچھ نہ کچھ بھلائی اور اچھائی کے کام کرتا ہے، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں جو بھی بھلائی اور اچھائی کا کام کروں مجھے اس کا بدلہ ملے۔ اگر مومن ہے تو وہ اللہ سے بدلے کا طلبگار ہوتا ہے، اور اگر مومن نہیں ہے تو وہ اچھی تعریف اور اچھے بدلے کا دنیا میں بہرحال طالب ہوتا ہے۔ جو شخص بھی بھلائی کا کام کرتا ہے وہ بدلے کا امیدوار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160 میں اہل ایمان کو اور اپنی مخلوق کو یہ بات سمجھائی، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو آدمی میرے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا میں اللہ اسے کم از کم 10 اجر دوں گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا، اور جو آدمی ایک گناہ لے کر آئے گا تو اسے ایک ہی سزا دی جائے گی، 10 سزائیں نہیں دی جائیں گی۔ آیت کریمہ کے الفاظ پر اگر غور کیا جائے تو اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا من عمل بالحسنہ فلہ عشر امثالہا ومن عمل بالسیئہ فلا یجزی الا مثلہا، کہ نیکی ایک کرو گے تو اجر 10 دوں گا، نافرمانی ایک کرو گے تو گناہ 1 دوں گا۔ عمل کی بات نہیں کی، من عاملہ کی بجائے اللہ نے من جاء فرمایا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کسی بھی نیکی پر 10 اجر تب ملیں گے جب وہ نیکی بچا کر اللہ کے پاس پہنچیں گے، اور کسی بھی گناہ پر سزا تب ملے گی جب گناہ کو بچا کر اللہ کے پاس پہنچیں گے۔ اگر کسی بندے نے نیکی کی لیکن بچا نہ سکا، اپنی نیکی کو ضائع کر بیٹھا، تو 10 تو دور کی بات اس بندے کو 1 اجر بھی نہیں ملے گا۔ اگر کسی بندے نے گناہ کیا اور گناہ کو بچایا نہیں، ایسا کام کر بیٹھا جو گناہ کو ختم کر دیتا ہے، تو اس بندے کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ میں ان 2 باتوں کی وضاحت 2 حدیثوں سے کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث پاک امام ابو بکر بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے
شعب الایمان میں بھی نقل کی اور سنن الکبریٰ میں بھی نقل کی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، رب قائم حظہ من قیامہ السحر، دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں، راتوں کو قیام کرتے ہیں اور ان کے حصے میں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں آتا۔ وَرُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ، اور دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دن کا روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کے حصے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں آتا۔ رات کا قیام کریں گے اجر نہیں ملے گا، دن کا روزہ رکھیں گے اجر نہیں ملے گا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس آدمی سے گناہ ہو جائے اور گناہ کے بعد توبہ کر لے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ جیسے گناہ کرنے سے پہلے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہوتا، ایسے ہی توبہ کے بعد وہ گناہ نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے۔ ان دو حدیثوں سے پتہ چلا بسا اوقات انسان نیکی کرتا ہے لیکن سوائے محنت، مشقت اور تکلیف کے اس کے حصے کچھ نہیں آتا، اور بسا اوقات انسان سے گناہ ہو جائے، انسان توبہ کرتا ہے تو اس گناہ پر پکڑ اور گرفت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں مزید اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے۔ پارہ نمبر 16 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 103 اور 104 میں ارشاد فرمایا، قل، اے میرے پیغمبر آپ اپنی امت کو فرما دیں، آپ ان کو سمجھا دیں، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے میرے امتیو دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنت، جن کی کوشش، جن کی مشقت صرف دنیا کی حد تک رہتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال بیکار، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، جنہیں یہ نیکی سمجھ رہے ہیں قیامت کے دن ان کو نیکی کے پلڑے میں نہیں تولا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے آیت کریمہ میں فرمایا کہ بسا اوقات انسان ایک کام کرتا ہے، نیکی سمجھ کر کرتا ہے، اس پر وقت بھی لگاتا ہے، سردی اور گرمی کی مشقت اور تکلیف بھی برداشت کرتا ہے، بسا اوقات اس پر پیسہ بھی لگاتا ہے، لیکن اس کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف نہیں ملتا۔ ایسی چیز اس انسان میں پائی جاتی ہے جو اس کے عمل کو ضائع اور بیکار کر دیتی ہے۔ اس کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہے، انسان کے لیے صرف نیک عمل کرنا کافی نہیں بلکہ ان تمام شرائط کا خیال کرنا بھی ضروری ہے جو انسان کے عمل کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں۔ صرف نیکی کرنا کافی نہیں بلکہ نیک عمل کی قبولیت کے لیے جتنی شرطیں ہیں ان شرطوں کا خیال کرنا بھی ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ نیک عمل کے قبول ہونے کے لیے شرطیں کیا ہیں تاکہ ہم ان کا خیال کریں، کتنی چیزوں کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان کی پابندی کریں۔ قرآن کریم، احادیث پاک اور ہمارے بزرگوں کے فرامین کی روشنی میں کسی بھی نیک عمل کے قبول ہونے کے لیے کئی شرطیں ہیں۔ میں ان میں سے صرف ایک آیت کریمہ کو بنیاد بنا کر چند چیزیں عرض کر دیتا ہوں، ہم ان کو سمجھیں، اپنے بارے میں غور و فکر کریں، اگر وہ شرطیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اگر ان شرائط میں سے کسی شرط میں کمی ہے تو جو گزر چکا اس پر توبہ کریں اور آئندہ ان شرائط کو عمل کے ساتھ ساتھ لانے کی کوشش کریں۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ قرآن کریم پارہ نمبر 15 سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں،
ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ یہ پہلے 3 شرطیں ہیں اور آخر میں اس کی جزا اور مشروط ہے۔ ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میری چھوٹی سے چھوٹی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، میرا ہر عمل اللہ قبول فرما لیں، اس آیت کریمہ نے اس کے لیے 3 شرطیں بیان کی۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اتباع سنت، اور نمبر 3 اخلاص۔ یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو عمل قبول ہوگا۔ نمبر 1 ایمان، ہدایت، صحیح عقیدہ، یہ اگر ہوگا تو چھوٹی نظر آنے والی نیکی بھی قبول ہو جائے گی۔ اور اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، بد عقیدہ ہے، ہدایت پر نہیں، گمراہ ہے، گمراہی سے مراد اعتقادی گمراہی، ایمان پر نہیں، کافر ہے، شرک کا ارتکاب کرتا ہے، بظاہر بہت بڑی نظر آنے والی نیکی بھی انسان کو اللہ کی بارگاہ میں نجات نہیں دلا سکتی۔ نمبر 2 وسعى لها سعيها، کوئی بھی عمل اللہ تب قبول فرماتے ہیں جب وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر عمل شریعت کے مطابق ہوا، بظاہر چھوٹا نظر آنے والا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اور اگر عمل شریعت کے مطابق نہ ہوا، خلاف شریعت ہوا، بظاہر بہت بڑا نظر آنے والا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 3 اراد الآخرہ، اگر نیت ٹھیک ہوئی، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کیا، بظاہر چھوٹا سا عمل بھی انسان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اور اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں، شہرت، ریاکاری، دکھلاوا یا کوئی اور غرض ہو، تو بظاہر بہت بڑا نظر آنے والا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ تو سورۃ الاسراء کی اس آیت نمبر 19 کے مطابق کسی بھی انسان کے نیک عمل کے قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 عمل شریعت کے مطابق ہو، اور نمبر 3 اس بندے کی نیت ٹھیک ہو۔ اس پر قرآن کریم کی آیات بھی موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث بھی موجود ہیں کہ اگر کسی بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو، بظاہر نظر آنے والا چھوٹا عمل انسان کی نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اگر عقیدے میں بگاڑ ہو، انسان بد عقیدگی کا شکار ہو، تو بظاہر بہت بڑا نظر آنے والا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ میں سمجھانے کے لیے چند ایک مثالیں عرض کر دیتا ہوں کہ بد عقیدگی بڑے سے بڑے عمل کو بھی بیکار بنا دیتی ہے، اور صحت عقیدہ، ایمان کی سلامتی، چھوٹے سے عمل کو بھی نجات کے لیے کافی بنا دیتا ہے۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں لکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مکہ کے لوگ اکٹھے ہوئے، ایک مشورہ اور ایک مجلس منعقد کی، اور اس کا عنوان یہ تھا کہ ہم نے اللہ کا گھر بیت اللہ کعبہ تعمیر کرنا ہے، اس کے لیے پیسے اکٹھے کریں، اس کے لیے فنڈ جمع کریں، لیکن ایک بات کا خیال کرنا، اس فنڈ میں ایک پیسہ بھی حرام کا نہ ہو، خالصتاً حلال کی کمائی سے ہم نے بیت اللہ تعمیر کرنا ہے۔ پیسے اکٹھے کیے اور بیت اللہ تعمیر کیا۔ جو لوگ گئے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، اللہ ہم سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ بیت اللہ کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ وہ ہے جس پر چھت ڈالی ہوئی ہے، چھتا ہوا، اسے کعبہ کہتے ہیں، اور ایک جگہ وہ ہے جس پر چھت نہیں ہے، صرف دیوار ہے، اسے حتیم کعبہ کہتے ہیں۔ یہ حتیم کعبے کا حصہ ہے
لیکن چھوٹا ہوا اس لیے ہے کہ پیسے کم تھے، فنڈ کم تھا، پورے کعبے کی چھت نہیں بنائی جا سکی۔ اب انہوں نے حلال کے پیسوں سے پورا بیت اللہ تعمیر کیا، پورا خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ یہ کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہے۔ اللہ کا گھر بنانا، قبلہ بنانا، بیت اللہ بنانا، وہ کعبہ تعمیر کرنا جسے قرآن نے قیاما للناس فرمایا کہ یہ کعبہ ہے تو دنیا ہے، جب یہ کعبہ نہیں ہوگا تو پھر دنیا بھی نہیں ہوگی، پھر قیامت اور حشر برپا ہوگا۔ یہ بظاہر بہت بڑی نیکی ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بندہ بھی انہیں جنتی ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کیا اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہیں کیا۔ دوسری طرف حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے، ناشر قرآن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ مسلم شریف کے اندر لفظ یہ ہیں، من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی اللہ کا گھر بنائے گا، مسجد تعمیر کرے گا، اللہ بدلے میں اسے جنت کا محل عطا فرمائیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا، کبیراً کان او صغیرا، مسجد چاہے بڑی بنائی جائے یا مسجد چھوٹی بنائی جائے، اللہ رب العزت اس بندے کو بدلے میں جنت کا محل عطا فرمائیں گے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے چھوٹی کی مزید وضاحت فرمائی کہ اگر کوئی بندہ اتنی چھوٹی مسجد بنائے جتنا کسی پرندے کے رہنے کا گھر ہوتا ہے، پرندے کا گھونسلہ ہوتا ہے، اتنی مسجد بھی بنائے۔ میں آج کی زبان میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اگر کسی بندے میں اتنی حیثیت ہو کہ اپنے محلے کی مسجد میں ایک اینٹ لگا دے، اس لیے کہ پرندے کا گھونسلہ اور ایک اینٹ تقریباً برابر ہوتے ہیں، اگر کسی بندے میں اتنی حیثیت ہو کہ مسجد میں ایک اینٹ لگا دے، اللہ بدلے میں اسے جنت کا محل عطا فرمائیں گے۔ ان دو باتوں کو ملائیں، ایمان کی اہمیت سمجھ آئے گی۔ کفر کتنی خطرناک چیز ہے، ہمیں اس کی خطرناکی بھی سمجھ آئے گی۔ عقیدے کا ٹھیک ہونا یہ خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں عقیدے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ اگر کسی بندے میں ایمان نہیں ہے، اگر کسی بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اگر کوئی بندہ اعتقادی گمراہی میں مبتلا ہے، وہ بیت اللہ تعمیر کر دے، جنت تو دور کی بات، اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی بندہ ایمان کی حالت میں مسجد کی توفیق ہے، بڑی بنا دے، نہیں بنا سکتا چھوٹی بنا دے، نہیں بنا سکتا کم از کم ایک اینٹ کسی مسجد میں لگا دے، اللہ بدلے میں اس بندے کو جنت کا محل عطا فرمائیں گے۔ اب ہم میں سے کون ایسا غریب ہے جو ایک اینٹ بھی کسی مسجد میں نہیں لگا سکتا؟ اس کا معنی یہ ہے، ایمان کے بعد ہر بندہ جنت کا محل لے سکتا ہے اگر اپنی حیثیت کے مطابق نیک اعمال کی کوشش کرتا رہے۔ دوسری مثال حدیث پاک کے اندر ملتا ہے، سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا قافلہ بیت اللہ کے حج کے لیے آپ نے روانہ فرمایا۔ سن 9 ہجری میں، 10 ہجری میں اللہ کے نبی نے خود حج فرمایا اور 11 ہجری میں اللہ کے نبی کا وصال مبارک ہے۔ 9 ہجری میں آپ نے حضرت ابو بکر کو امیر بنا کر حج کے سفر پر روانہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور صحابہ کرام کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو قاصد بنا کر حضرت ابو بکر صدیق کی طرف روانہ فرمایا کہ آپ جائیں، حضرت ابو بکر صدیق کی امارت میں یہ کچھ اعلانات ہیں، آپ نے حج کے موقع پر یہ اعلان کرنے ہیں، اس لیے کہ حج کا موقع ایسا موقع جہاں پر اطراف سے لوگ مکہ میں جمع ہوتے ہیں اور اہل مکہ بھی مکہ میں موجود ہوتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ تشریف لے گئے، آپ نے جو اعلان فرمائے
ان میں سے ایک اعلان امام ابو بکر بیہقی رحمہ اللہ نے سنن الکبریٰ میں ان الفاظ میں نقل کیا، اللہ کے نبی کا پیغام حضرت علی المرتضیٰ کی زبان سے آپ نے فرمایا، لا یحجن بعد العام مشرکن، اس سال کے بعد کوئی مشرک بھی بیت اللہ کا حج نہیں کرے گا۔ آج کے بعد مشرکین کا بیت اللہ میں حج کے لیے آنا بند ہے، ان میں سے کوئی بھی حج کے لیے نہیں آ سکتا۔ اس سے پتہ چلا سن 9 ہجری تک مشرکین مکہ حج کرتے تھے، تبھی تو روکا جا رہا ہے۔ اگر وہ حج ہی نہیں کرتے تھے تو روکنے کا کیا معنی؟ سن 9 ہجری تک وہ لوگ بیت اللہ کا حج کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ وہ تھے جو ہر سال حج کرتے، کسی نے 20 حج کیے، کسی نے 30 کیے، کسی نے 50 بھی کیے ہیں۔ اتنے زیادہ حج وہ بیت اللہ کے کیا کرتے تھے، لیکن ہم میں سے کوئی بندہ بھی حج کی وجہ سے انہیں جنتی ماننے کے لیے تیار نہیں، حج کی وجہ سے ان کی بخشش کا اعلان کرنے کے لیے تیار نہیں کہ چونکہ انہوں نے حج کیے اس لیے بخشے جائیں گے، چونکہ بیت اللہ کا طواف کیا اس لیے ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ جبکہ دوسری طرف بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من حج للہ، جس بندے نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیت اللہ کا حج کیا، فلم یرفس ولم یفسق، اور حج ایسے کیا جیسے اللہ چاہتے ہیں، نہ کسی سے جھگڑا کیا، نہ کسی کو گالی دی، نہ کسی فساد میں شریک ہوا، راجع کیوم ولدتہ امہ، جب یہ حج سے فارغ ہوگا اس کے گناہ اللہ یوں معاف فرما دیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے آج دنیا میں باہر آیا ہو۔ اگر ایمان نہیں ہے، اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانا، اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کیا، بد عقیدگی میں مبتلا ہو گیا، 50 حج بھی اس کے ایک گناہ کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ اور اگر ایمان موجود ہے، صحیح عقیدہ موجود ہے، اس انسان کی بخشش کے لیے بیت اللہ کا ایک حج بھی کافی ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان کی اہمیت ہے، صحیح عقیدے کی اہمیت ہے۔ تیسری مثال، ایمان ہو تو بظاہر نظر آنے والی چھوٹی نیکی بھی قبول ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو بظاہر نظر آنے والی بڑی نیکی اللہ اسے قبول نہیں فرماتے۔ سنن ابی داؤد کی روایت، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ایک بات پوچھنی ہے، میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، حضور ایک بات پوچھنی ہے۔ فرمایا عمر پوچھو کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ میرے والد کا نام عاص بن ویل تھا، اللہ نے دنیا میں اسے بڑا مال عطا فرمایا اور وہ دنیا میں رہ کر نیکی کے کام کرتا رہا، بھلائی کے کاموں میں حصہ لیتا رہا، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتا رہا، غرباء کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہا، اور جب میرے والد کی موت کا وقت قریب آیا تو میرے والد نے وصیت کی، میرے جانے کے بعد میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنا، 100 غلام آزاد کرنا۔ یا رسول اللہ میرے بھائی کا نام ہشام ہے، انہوں نے والد کی طرف سے 50 غلام اپنے حصے کے آزاد کر دیے، 50 میں نے کرنے ہیں، لیکن آزاد کرنے سے پہلے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو میرے والد نے نیکی کے کام کیے کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ اگر ان کے جانے کے بعد ہم ان کی اولاد ہو کر ان کی طرف سے صدقہ کریں، خیرات کریں، غلام آزاد کریں، حج اور عمرہ کریں، بھلائی کے کام کریں، کیا ہمارے کاموں کا ہمارے والد کو فائدہ ہوگا؟ جو نیکی کے کام کیے کیا ان پر ثواب ہوگا؟ اگر ہم نیکی کے کام کریں تو کیا ایصال ثواب بھی ہوگا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے عمر انہ لو کان مسلما، اگر تمہارا والد کلمہ پڑھ کے دنیا سے جاتا، فتصدقتم عنہ، فآتقتم عنہ، آپ اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے غلام آزاد کرتے، او تصدقتم عنہ، آپ اپنے والد کی طرف سے صدقہ خیرات کرتے، او حججتم عنہ، یا اپنے والد کی ایصال ثواب کے لیے حج کرتے، بالغہ ذالک، تو تمہارے صدقے کا، غلاموں کی آزادی کا اور تمہارے حج کا تمہارے والد کو فائدہ ہوتا، انہیں ثواب ملتا، قبر کے اندر روشنی ملتی، قبر کی گرفت سے بچ جاتے،
چونکہ تمہارے والد نے کلمہ نہیں پڑھا، بغیر ایمان کے دنیا سے گئے ہیں، اب صدقہ کرو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، غلام آزاد کرو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، حج اور عمرہ کرو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس حدیث پاک سے جہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو کوئی نیکی بھی کسی کام کی نہیں ہے، وہاں یہ بات بھی ثابت ہوئی اگر انسان ایمان کی حالت میں، اعتقادی صحت کی حالت میں دنیا سے چلا جائے، اس کی اولاد اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرے، اس کے ایصال ثواب کے لیے بھلائی کا کام کرے، تو مرنے والے کو زندہ لوگوں کے ثواب کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ایمان والے کو بھی نہ ہو، کافر کو بھی نہ ہو، دونوں میں فرق کیا ہوا؟ تو حضرت عمر بن عاص کو اللہ کے نبی نے بتایا، تم جو بھی نیکی کا کام کرو گے تمہارے والد کو کوئی فائدہ ہونے والے نہیں۔ ابو داؤد کی اس روایت سے پتہ چلا اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، انسان اعتقادی گمراہی میں مبتلا ہے، 100 غلام بھی آزاد کیے جائیں اس بندے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری طرف حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آتق رقبۃ مسلمۃ، جو آدمی ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے گا، پہلے بات 100 کی تھی، اب بات 1 کی آ گئی، فرمایا جو بندہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے گا، آتق اللہ بکل عضو منہ عضوا من النار حتی فرجہ بفرجہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کا دن ہوگا اس معتق آزاد کرنے والے کے جسم کے ایک ایک حصے کو، معتق آزاد کیے ہوئے شخص کے جسم کے ایک ایک حصے کے بدلے میں جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے تو نے دنیا میں میرے بندے کو آزاد کیا، اس کو آزادی کی نعمت دی، میں آج اللہ تجھے جہنم سے آزاد کرتا ہوں۔ ان 2 حدیثوں سے پتہ چلا اگر کسی بندے کا ایمان ٹھیک نہیں، اعتقادی گمراہی میں مبتلا ہے، اگر 100 غلام بھی آزاد کرے اسے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، وہ ایسے جنت میں نہیں جا سکتا حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، جیسے اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے نہیں گزر سکتا۔ یہ تعلیق بالمحال ہے، جیسے کسی اونٹ کا سوئی کے سوراخ سے گزرنا ناممکن، اسی طرح کسی کافر کا، بد عقیدہ کا جنت میں جانا ناممکن ہے۔ اگر 100 غلام بھی آزاد کیے جائیں، بد عقیدہ اور گمراہ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، اور اگر ایمان کی سلامتی کے ساتھ، عقیدے کی صحت کے ساتھ صرف ایک غلام بھی آزاد کیا جائے، یہ انسان کی جہنم سے آزادی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان کی سلامتی، عقیدے کی صحت ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں، بڑے سے بڑا عمل بھی قبول نہیں۔ اگر کسی بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اگر کوئی بندہ بد عقیدہ اور گمراہ ہے، وہ نبی کا والد ہو تو کوئی فائدہ نہیں، کسی نبی کا بیٹا ہو تو کوئی فائدہ نہیں، کسی نبی کی بیوی بھی ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، والد نے کلمہ نہیں پڑھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بیٹے نے کلمہ نہیں پڑھا۔ حضرت نوح اللہ کے نبی ہیں، بیوی نے کلمہ نہیں پڑھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بیوی نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہو جو کافر ہو، اللہ پر ایمان نہیں، بد عقیدگی کا شکار ہے، یہ نبی کی اولاد ہو تب بھی جہنم سے نہیں بچ سکتا، نبی کا والد اور قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو تب بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین، قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ حضرت نوح، حضرت لوط علیہم السلام، ان کی بیویوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ اور اگر ایمان موجود ہو، چاہے فرعون کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ بلکہ میں اس سے بھی بڑھ کر کہوں گا، اگر کسی بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو، ایمان موجود ہو، وہ کسی نبی کا والد نہ ہو، کسی نبی کی اولاد نہ ہو، کسی نبی کے ساتھ حسب اور نسب کا رشتہ نہ ہو، خون کا رشتہ نہ ہو، برادری کا رشتہ نہ ہو، اپنا نہیں پرایا ہو، قریب کا رہنے والا نہیں، دور حبشے کا رہنے والا ہو، مالدار نہ ہو، غریب ہو، رنگ بھی زیادہ خوبصورت نہ ہو، اس سے بھی بڑھ کر
اپنے جسم کا بھی مالک نہ ہو، آزاد نہ ہو، غلام ہو۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہ ایمان والا چلتا تو مکہ کی گلیوں میں ہے، اللہ اس کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ایمان ایسی چیز ہے، اگر ایمان نہیں تو نبی کے ساتھ خون کا رشتہ بھی کام نہیں آئے گا، اور اگر ایمان موجود ہے کسی نبی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، کسی نبی کے ساتھ حسب اور نسب کا رشتہ نہیں۔ اللہ نے جنتی ہونے کا فیصلہ دنیا میں فرما دیا، اور معراج والی رات اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قدموں کی آہٹ سنوا کر بتا دیا، جنت میں جانے کی بنیاد ایمان ہے، حسب اور نسب نہیں۔ جنت میں جانے کے لیے نبی کے ساتھ ایمان کا رشتہ مضبوط کرنا ضروری، نبی کے ساتھ صرف خون کا رشتہ کافی نہیں۔ ہاں البتہ اگر ایمان کا رشتہ بھی ہو، پھر ساتھ خون کا رشتہ بھی ہو، ایمان بھی ہو، ساتھ حسب اور نسب بھی ہو، یہ نور علی نور، سونے پہ سہاگا، دوہری فضیلت ہو جائے گی۔ جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بہت سارے حضرات ایسے تھے جن کو یہ نسبت حاصل تھی۔ اگر کسی بندے میں ایمان نہ ہو، کسی بندے کے اندر عقیدے کی اصلاح نہ ہو، بد عقیدہ ہو، اللہ کے نبی چل کریں، خود اللہ کے نبی چل کریں، اور ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ کہیں اللہ اسے معاف کر دے۔ قرآن کہتے ہیں ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم، اے میرے پیغمبر آپ 70 مرتبہ بھی مجھے کہیں اسے معاف کر دو، میں اللہ پھر بھی معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے کیوں؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ یہ اللہ کا منکر تھا، اللہ کے رسول کا منکر تھا۔ اے پیغمبر ایسا بندہ دنیا سے چلا جائے، آپ نے جنازہ نہیں پڑھنا، قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا نہیں مانگنی۔ اگر ایمان نہ ہو نبی چل کر آئے، ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ بھی دعا مانگے، قرآن کریم کا فیصلہ اللہ اس بندے کو معاف نہیں کریں گے۔ اور اگر کسی بندے میں ایمان موجود ہو، پھر نبی چل کر نہ آئے، یہ خود چل کر جائے، اور اللہ کے نبی 70 مرتبہ نہیں صرف ایک مرتبہ کہہ دیں اللہ اس بندے کو معاف کر دے۔ قرآن کریم کے پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کا فیصلہ ہے، جب بھی کوئی گناہ گار اللہ کے نبی کے پاس چلا جائے، اللہ سے معافی مانگے اور اللہ کے نبی سے دعا کرا دے۔ جس مسلمان کے لیے نبوت ایک مرتبہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے، لوجد اللہ تواب الرحیم، نبی کے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے۔ نبی جس مومن کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگیں گے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایمان نہ ہو تو نبی کا چل کر آنا بھی نجات نہیں دلا سکتا، ایمان ہو تو بندے کا خود چل کر جانا بھی نجات کا سبب بنتا ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو 70 مرتبہ نبوت کی دعا بھی بخشش نہیں کرا سکتی، اور اگر ایمان موجود ہو تو اللہ کے نبی کی ایک مرتبہ دعا یہ بندے کو اللہ کی پکڑ سے نجات دلا دیتی ہے۔ یہاں درمیان میں ایک بات اور عرض کر دوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بندے کے لیے دعا کرنے کا ارادہ کیا، اللہ نے فرمایا پیغمبر 70 مرتبہ بھی کرو گے تب بھی معاف نہیں کروں گا۔ قرآن کریم کی کئی آیات اس پر موجود ہیں۔ کئی آیات اس پر موجود ہیں کہ اگر اللہ اپنے نبی کے کسی کام کو باقی نہیں رکھنا چاہتے، اللہ اس پر نکیر فرماتے، اللہ اسے روک دیتے، اے میرے پیغمبر یوں نہیں کرنا۔ اور اگر اللہ کے نبی کسی کام کو مانگیں، کوئی کام کریں اور اللہ نہ روکیں، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کام اللہ کا پسندیدہ ہے۔ اگر اللہ کے نبی کے کسی کام کو اللہ باقی نہ رکھنا چاہیں تو اللہ فرما دیتے نبی یہ نہیں کرنا، تمہیں یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، آئندہ خیال کرنا۔ اور اگر اللہ کے نبی کوئی کام فرمائیں اور اللہ نکیر نہ فرمائیں، اللہ کے نبی کسی کے حق میں دعا مانگیں اور اللہ اس پر اعتراض نہ کریں، اللہ کے نبی کو منع نہ کریں، اس کا معنی یہ ہے اس بندے کے حق میں اللہ کے نبی کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اسلامی سال کا 7واں مہینہ رجب المرجب، یہ ہمارے لیے احکام اور عبادات کا بھی مہینہ، اور یہ مہینہ ہمارے لیے نظریات اور شخصیات کا بھی مہینہ ہے۔ اس میں جہاں ہمارے لیے احکام اور عبادات ہیں، وہاں پر اس رجب المرجب میں ہماری چند شخصیات کے تذکرے بھی وابستہ ہیں۔ ان میں سے ایک شخصیت خال المومنین، کاتب وحی
خلیفہ عادل، صحابی رسول، فاتح قبرص و شام، حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی وفات ہے۔ مشہور قول کے مطابق 22 رجب المرجب حضرت امیر معاویہ کی وفات ہے، اس لیے اس مہینے میں امت کے علماء، خطباء، مبلغین، واعظین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ امت کو پتہ چلے کہ یہ شخص کون تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ ان کو کتنا گہرا تعلق حاصل تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اور ان کا صحابی رسول ہونا ایک ایسی فضیلت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور فضیلت نہ بھی ہوتی، حضرت امیر معاویہ کے لیے یہی ایک فضیلت ہی کافی تھی۔ یہ ایک فضیلت ان کے لیے کافی تھی، اس لیے کہ آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، آپ اللہ کے نبی کے براہ راست شاگرد ہیں، اور دنیا میں کوئی بندہ، تعصب کی بات نہیں، ضد اور اناد کی بات نہیں، علم اور تحقیق کی دنیا میں کوئی بندہ بھی امیر معاویہ کی صحابیت کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ صحابی نہیں تھے۔ جب یہ صحابی ہیں تو ان کی یہ ایک ایسی فضیلت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا، ان کی فضیلت کے لیے کافی تھا۔ صحابی ہونا کتنے بڑے اعزاز کی بات۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے دلوں کو دیکھا، ان تمام دلوں میں جو سب سے محبوب اور سب سے اچھا دل تھا وہ میرا دل تھا، اللہ نے مجھے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرما لیا۔ تمام لوگوں میں سب سے بہترین دل، تمام لوگوں میں سب سے اچھا دل وہ میرا تھا، اللہ نے میرے لیے نبوت کا انتخاب فرمایا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اللہ نے پھر لوگوں کے دلوں کو دیکھا، پوری دنیا میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد جو دل کے اچھے تھے، دل کے پاک اور صاف تھے، جن کا باطن بالکل اجلا ہوا تھا، اللہ نے ان کو منتخب فرما کر میرا صحابی بنا دیا۔ ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، اللہ نے مجھ محمد کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا اور میرے شاگردوں کو میرے صحابی ہونے کے لیے منتخب فرمایا۔ اور یہ صحابی ہونا کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ حضرت امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں لکھا، ان من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص جو ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس جا کر بیٹھ گیا، ورآہ مرۃ من عمرہ، اگر نظر کام کرتی تھی ایک مرتبہ نبوت کو دیکھ لیا، ایمان کے ساتھ نبوت کو ایک منٹ کے لیے دیکھا، وحصلت لہ مزیت الصحبہ، اللہ کے نبی کا صحابی بن گیا، افضل من کل من یاتی بعد، بعد میں آنے والا کتنا بھی بڑا ولی بن جائے، کتنا بھی بڑا عبادت گزار بن جائے، یہ صحابی کے ایک منٹ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، یہ صحابی کے ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرماتے فإن مزیت الصحبۃ لا یعدلها عمل، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے پاس جا کر بیٹھ جانا، اللہ کے نبی کو ایک منٹ کے لیے دیکھ لینا، نبی کا صحابی بن جانا، یہ ایک ایسا عمل ہے، نماز اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتی، روزہ اس عمل کے برابر نہیں ہو سکتا، حج اس عمل کے برابر نہیں ہو سکتا، دنیا کی کوئی نیکی بھی اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھنے والے اس لمحے کے برابر نہیں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھئے اس کی دلیل کیا ہے کہ دنیا کا کوئی عمل اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے لمحے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ امام نووی دلیل میں بخاری اور مسلم کی روایت پیش کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں زبانیں سنبھالنا، زبانوں کو لگام دینا، فإن لو أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفا، اس لیے کہ اگر میرا صحابی زندگی میں ایک مرتبہ ایک مٹھی جو کی خرچ کر دے اور بعد میں آنے والا شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے، اور ایک روایت میں فرمایا فی کل یوم، یہ زندگی میں ایک مرتبہ نہیں، اگر 60-70 سال زندگی ہے، ہر روز احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے، میرے صحابی کی زندگی کے ایک مٹھی جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تمہیں عمل ملا ہے، صحابہ کو میں ملا ہوں،
تم نے اعمال کیے یہ میرے شاگرد ہیں، تم نے نیکیاں کی ہیں انہوں نے مجھے دیکھا ہے۔ تو امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَزِيَّةَ الصُّحْبَةِ لَا يَعْدِلُهَا عَمَلٌ، نبی کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک لمحہ، اللہ کے نبی کے ساتھ گزرا ہوا ایک پل، اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے ایک منٹ، یہ اللہ کے ہاں ایسی نیکی ہے جس کا دنیا کی کوئی نیکی بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، اور فتح المغیث شرح الفیۃ الحدیث میں حضرت امام سخاوی نے، الکفایہ فی علم الروایہ میں حافظ ابو بکر خطیب بغدادی نے لکھا، علماء اس بات کو سمجھتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، کبھی کسی حدیث کو پیش کیا جائے کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، پیش کیا جائے کہتے ہیں یہ ضعیف ہے۔ یہ لفظ آپ نے سنے ہوں گے کہ یہ صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے۔ یہ صحیح اور ضعیف کا معنی کیا ہے؟ حدیث پاک جب بھی بیان کی جاتی ہے اس حدیث کو اللہ کے نبی تک پہنچانے کے لیے درمیان میں واسطوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں نے حدیث پڑھی اپنے استاد سے، انہوں نے پڑھی اپنے استاد سے، انہوں نے پڑھی اپنے استاد سے، یہ چلتے چلتے اللہ کے نبی تک پہنچیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء کی زبان میں اس واسطے کو سند کہتے ہیں۔ اگر یہ نقل کرنے والے بندے ٹھیک ہوں کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ اگر نقل کرنے والے بندوں میں سے کسی ایک بندے میں کوئی ضعف آ جائے، کمزوری آ جائے، کوئی ایسی چیز آ جائے جو حدیث کی صحت کے لیے نقصان دیتی ہو، کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ دو علماء امام سخاوی فتح المغیث میں، ابو بکر خطیب بغدادی الکفایہ فی علم روایہ میں فرماتے ہیں تمام علماء کا متفقہ فیصلہ، جب بھی کسی حدیث کے راویوں کو چیک کرتے ہیں کہ یہ بندے کیسے ہیں، ٹھیک ہیں یا نہیں، صاحب کتاب سے شروع ہوں گے تابعی تک پہنچیں گے، جب بات اللہ کے نبی کے صحابی کی ہے جی علماء وہاں پر جا کر رک جاتے ہیں۔ کسی صحابی کو کوئی عالم چیک نہیں کرتا کیسے ہے۔ امام ابو بکر خطیب بغدادی اور علامہ سخاوی نے وجہ بڑی عجیب بیان کی، فرماتے کیوں؟ اس لیے کہ بندوں کو چیک کیا جاتا ہے کیسے تھے، اگر ٹھیک تھے تو روایت قبول، اگر ٹھیک نہیں تو روایت کو چھوڑ دیں گے۔ فرماتے ہیں صاحب کتاب سے لے کر تابعی تک یہ وہ لوگ ہیں جنہیں امت کے علماء چیک کر کے بتاتے ہیں بندہ ٹھیک ہے۔ نبوت کے صحابہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، جن کے ایمان کی گواہی امت کے علماء نے نہیں خود رب کائنات نے دی، جن کے تقوی کی گواہی اللہ رب العزت نے دی ہے، جن کے مومن اور متقی ہونے کی گواہی اللہ نے دی ہے، جن کے راشد اور کامیاب ہونے کی گواہی اللہ کے نبی نے دی ہے۔ فرماتے ہیں جس کے ایمان اور تقوی کی گواہی اللہ دے دیں پھر کسی اور کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے شیخ، ہمارے پیر و مرشد، استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں کہ یہ ہماری مذہبی شخصیات ہیں، تاریخی نہیں، یہ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی نہیں۔ اگر صحابہ کرام کو پرکھنا ہے قرآن سے پوچھو، اللہ کے نبی کے فرمان سے پوچھو۔ تاریخ تو 132 کے بعد جا کر مدون ہوئی، یہ تاریخ کون ہوتی ہے؟ صحابہ کرام کے ایمان کو پرکھنے والی کون ہوتی ہے؟ صحابہ کرام کی عدالت کی گواہی دینے والی۔ اگر تاریخ قرآن کے مطابق سر آنکھوں پر، اگر تاریخ میں کسی بھی صحابی پر تنقید کی جائے، صحابی کی تنقید کی جائے، ایسی تاریخ کو چھوڑا جائے گا۔ صحابہ کے بارے میں عقیدہ وہی جو اللہ کے قرآن میں ہے، عقیدہ وہی جو نبوت کے فرمان میں ہے، اور عقیدہ وہی ہے جو امت کے اجماع میں ہے۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں۔ پھر صحابہ دو طرح کے ہیں، بعض وہ ہیں جن کا رشتہ نبوت کے ساتھ صرف ایمان کا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ خون کا رشتہ نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ صرف صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ برادری کا رشتہ نہیں، حسب اور نسب کا رشتہ نہیں۔ اور یاد رکھنا کسی بھی بندے کی نجات کے لیے اصل رشتہ ایمان کا ہے، اصل رشتہ ایمان کا ہے۔ نبی کے ساتھ ایمان کا رشتہ نہیں ہے، چاہے نبی کا جتنا ہی قریبی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی کسی عمل کی قبولیت بھی نہیں اور بندے کی نجات بھی مشکل ہے۔
صحابہ پھر دو طرح کے، بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کا کلمہ تو پڑھا، نبی کے ساتھ خون کا رشتہ نہیں، اور بعض وہ ہیں جنہوں نے نبوت کا کلمہ پڑھا، رشتہ ایمان کا بھی ہے، اور اگر بات خاندان کی جائے تو نبوت کے ساتھ رشتہ خاندان کا بھی ہے، حسب اور نسب کا بھی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش قسمت صحابہ میں سے ہیں جن کو نبوت کے ساتھ دوہرا رشتہ ہے، نبوت کے ساتھ دوہرا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، نبی کے صحابی بنے، یہ ایمان کا رشتہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی بہن سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، اس نسبت سے حضرت امیر معاویہ اللہ کے نبی کے برادر نسبتی، اللہ کے نبی کے سالے لگتے ہیں۔ اور اس سے بھی اگلی بات، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جنہیں خون اور نسب کا رشتہ بھی ایک نہیں دو حاصل ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اٹھا کر دیکھا جائے، اللہ کے نبی کے حسب اور نسب کو دیکھا جائے، اللہ کے نبی کے والد کا نام عبداللہ، ان کے والد کا نام عبد المطلب، ان کے والد کا نام ہاشم، ان کے والد کا نام عبد مناف۔ اللہ کے نبی کی چوتھی پشت پہ جا کر ایک شخص ہے جس کا نام عبد مناف ہے۔ اس عبد مناف کے دو بیٹے، ایک کا نام ہے ہاشم، ایک کا نام ہے عبد شمس، یہ ہاشم میں جا کر مل جاتے ہیں۔ عبد مناف کے دو بیٹے، ایک کا نام ہاشم، ایک کا نام عبد شمس ہے۔ ہاشم کی اولاد سے اللہ کے نبی پیدا ہوئے اور عبد شمس کی اولاد سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ چوتھی پشت پر جا کر امیر معاویہ اور نبوت کا خاندان ایک ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ ان کو دوہرا رشتہ ہے۔ اور سنن الکبریٰ بیہقی کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی نے فرمایا ینقطع کل نسب، جب قیامت کا دن ہوگا کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، الا نسبی و سببی و سحری، ہاں ایمان کے بعد جس نے مجھ محمد سے رشتہ جوڑ دیا یہ دنیا میں بھی کام آئے گا، قیامت کے دن بھی کام آئے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، ایمان قبول کیا، نبوت کے ساتھ ایمان کا رشتہ جوڑا۔ پھر اللہ کے نبی کے ساتھ خاندان کی بات کی جائے، سلسلہ نسب اللہ کے نبی کے ساتھ ملتا ہے۔ اللہ کے نبی کی بیوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے۔ آپ کی ایک اور فضیلت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو کاتب وحی بنایا۔ وہ مقدس لوگ جو اللہ کے نبی پر اترنے والی وحی کو لکھتے تھے، اللہ کے نبی کے فرامین کو محفوظ کرتے، چند ایک لوگ تھے، ان میں کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی موجود ہے۔ آج مجھے اگر کسی بڑے کو خط لکھنا ہو، میں دیکھتا ہوں خط کس سے لکھواؤں جس پر مجھے اعتماد ہوگا۔ اگر اعتماد نہیں تو میں خط نہیں لکھواؤں گا، کوئی راز کی بات نہیں لکھواؤں گا۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان میں کسی جگہ پر بھی تھوڑا سا شیبہ ہوتا، تھوڑی سی ملاوٹ ہوتی، اگر ایمان میں نقص اور کمی ہوتی، اللہ کے نبی کتابت وحی کے لیے منتخب نہ فرماتے، اور اگر حضور نے فرما لیا تھا اللہ منع فرما دیتے۔ حضور کا منتخب فرمانا، اللہ کا منع نہ فرمانا، اس کا مطلب یہ ہے حضرت امیر معاویہ کا ایمان عند اللہ و عند الرسول مقبول تھا، حضرت امیر معاویہ کی امانت عند اللہ و عند الرسول یہ بھی مقبول تھی۔ آپ کاتب وحی ہے۔ جو بات میں سمجھانے کے لیے اتنی لمبی چوڑی بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام فرماتے، اللہ نے اس کام کو باقی نہ رکھنا ہوتا، اللہ اپنے نبی کو تنبیہ فرماتے کہ تمہیں یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، آئندہ اس بات کا خیال کرنا۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرى حتی یسخن فی الارض، اے پیغمبر بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اے پیغمبر کسی قریبی رشتہ دار کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے جب وہ بغیر ایمان کے دنیا سے جائے۔ ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، اے پیغمبر ان صحابہ کے بارے میں سوچنا بھی مت کہ ان کو اپنے آپ سے اٹھا دوں۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، نبوت نے ایک کام کرنے کا ارادہ فرمایا، اللہ کو پسند نہیں تھا، فرمایا کہ نہیں کرنا۔ اگر نبی نے کر لیا اللہ کو پسند نہیں تھا، فرمایا آئندہ نہیں کرنا، آئندہ احتیاط کرنا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر
مشرکین منافقین نہیں گئے اللہ کے نبی کے پاس، حضور خود تو نہیں جا سکتے، یہ ہمارا مال لے لیں۔ فرمایا پیغمبر نہیں لینا، ان منافقین کے مال کو نہیں لینا۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون۔ صحابہ کرام ایمان کی حالت میں یا رسول اللہ مال لے لیں، فرمایا خذ من اموالهم صدقہ تطہرهم وتزکیہم بها وصلی علیہم۔ صحابہ سے لے لیں، منافقین سے نہ لیں۔ ان آیات سے پتہ چلا اگر اللہ کے نبی نے کوئی کام کیا اللہ کو پسند نہیں آیا، فرمایا کہ آئندہ نہیں کرنا۔ نبی نے کسی کام کرنے کا ارادہ کیا، اللہ کو منظور نہیں تھا، فرمایا نہیں کرنا، اللہ نے اپنے نبی کو روک دیا۔ آئیے اس تناظر میں حضرت امیر معاویہ کو دیکھیں، نبوت نے ان کے لیے کیا کچھ کیا۔ اتحاف الخیرۃ المہرہ میں امام بصیری رحمہ اللہ نے سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حدیث پاک نقل کی، فرماتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ، توجہ رکھنا، رمضان المبارک کا مہینہ، سحری کا وقت، اللہ کے نبی لوگوں کو دعا آواز دے رہے ہیں، ہلموا الی الغداء المبارک، لوگو سحری کھا لو، اس لیے کہ بڑا مبارک کھانا ہے، یہ بڑی برکت والا کھانا ہے۔ مہینہ رمضان کا، وقت تہجد کا، مہینہ رمضان کا، وقت سحری کا۔ حضرت ارباز فرماتے اس جملے کے بعد ہلموا الی الغداء المبارک، میں نے اللہ کے نبی سے سنا حضور اللہ سے مانگ رہے تھے اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ میرے معاویہ کو قرآن کا علم عطا فرما، میرے معاویہ کو حساب کا علم عطا فرما، اللہ میرے معاویہ کو عذاب سے بچا۔ نبوت نے رمضان میں مانگا، پھر رمضان میں تہجد کے وقت مانگا، سحری کے وقت مانگا۔ رمضان قبولیت کا مہینہ، سحری اور تہجد کا وقت یہ مزید قبولیت کا وقت، اور اللہ کے نبی نے ایک نہیں امیر معاویہ کے لیے تین چیزیں مانگی، تین دعائیں مانگی۔ علم معاویۃ الکتاب، اللہ کتاب کا علم دے دے، والحساب، اللہ حساب کا علم بھی دے دے، واقع العذاب، اللہ میرے معاویہ کو عذاب سے بچا لے۔ اور معجم کبیر طبرانی کی روایت، اللہ کے نبی نے چوتھی چیز مانگی اللہم مکن لہ فی البلاد، اللہ میرے معاویہ کو حکومت بھی دے دے، امارت بھی دے دے، خلیفہ بھی بنا دے۔ اور سنن ترمذی کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی نے مزید 3 چیزیں مانگی، اللہم اجعلہ ہادیہ مہدیہ وہدی بہ، اللہ معاویہ کو ایسا بنا دے لوگوں کا رہنما بن جائے، مہدیہ ایسا بنا دے خود بھی راہ راست پر ہو، وہدی بہ اللہ امت میں ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ کے نبی کسی مومن کے لیے ایک دعا بھی مانگیں اس کے ایمان کی علامت، ایک دعا بھی مانگیں اس کی نجات کے لیے کافی۔ یہاں تو نبوت ایک نہیں 7 چیزیں مانگ رہی ہے، الکتاب والحساب واقع العذاب مکن لہ فی البلاد ہادیہ مہدیہ وہدی بہ۔ اللہ کے نبی نے 7 چیزیں مانگی، ان میں سے 3 رمضان میں مانگی، ان میں سے 3 سحری کے وقت مانگی، ان میں سے 3 تہجد کے وقت مانگی۔ اللہ نے ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا اے میرے پیغمبر دعا نہیں کرنی۔ نبوت کا دعا کرنا اس بات کی دلیل ہے حضرت امیر معاویہ کے ایمان پر اللہ کے نبی کو اعتبار تھا، اللہ کا ٹوکنا نہ، اللہ کا منع نہ فرمانا، یہ دلیل ہے اللہ کے ہاں بھی امیر معاویہ کا ایمان معتبر تھا۔ اللہ کے نبی کا کسی کام کو کرنا اور اللہ کا اسے منع نہ فرمانا، اس کا معنی یہ ہے یہ کام بھی ٹھیک ہے، کسی بندے کے لیے کیا وہ بندہ بھی ٹھیک ہے۔ نبوت نے 7 دعائیں مانگی، اللہ نے ایک مرتبہ بھی منع نہیں کیا، پھر ہمیں مان لینا چاہیے نبوت نے دعا کی، اس کا معنی امیر معاویہ محبوب مصطفیٰ تھے، اللہ نے ایک مرتبہ بھی منع نہیں کیا، اس کا معنی امیر معاویہ محبوب خدا تھے، وگرنہ اللہ ایک مرتبہ تو منع فرما دیتے، ایک مرتبہ بھی منع نہیں کیا۔ منع نہ کرنا دلیل ہے حضرت امیر معاویہ بالکل صحیح رخ پر تھے، اگر کہیں تھوڑی گڑبڑ ہوتی اللہ اپنے نبی کو روک دیتے، نہ روکنا دلیل ہے حضرت امیر معاویہ عند اللہ محبوب تھے، عند الرسول بھی محبوب تھے، اور اللہ کے نبی نے 1 2 نہیں 7 دعائیں مانگی ہیں اللہ قرآن کا علم دے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ اپنے دور میں کتاب اللہ کے سب سے بڑے عالم تھے،
اپنے دور میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، اور ہوتا بھی کیسے؟ جسے نبوت نے دعا دی اس سے بڑا آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ فرمایا اللہ اسے حساب کتاب کا علم دے، عذاب سے بچا لے، اللہ میرے معاویہ کو حکومت بھی عطا فرما۔ مکن لہو فی البلاد، پھر تمکین دین کیسے ہوا؟ علماء سیر نے لکھا اس وقت دنیا کی آبادی 1,20,00,000 مربع میل تھی، ان میں سے حضرت امیر معاویہ نے 64,65,000 مربع میل پر اللہ کے نبی کے دین کو سرفراز بلند کیا اور نبی کے جھنڈے کو دنیا میں گاڑ دیا۔ آدھی آبادی سے زیادہ حضرت امیر معاویہ نے اللہ کے نبی کے دین کو تمکین دی ہے۔ اللہ کے نبی بار بار دعائیں فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا مانگنا اور اللہ کا منع نہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کو بھی یہ کام پسند ہے، اللہ کے نبی کو بھی یہ کام پسند ہے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے بات آ گئی، ایک بات اور بھی عرض کر دوں۔ حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے معاویہ، اور معاویہ کا مطلب ٹھیک نہیں ہے، اس کا معنی ٹھیک نہیں ہے۔ حالانکہ جو معنی کیا جاتا ہے وہ المعاویہ کا ہے، معاویہ کا نہیں ہے۔ وہ اس وقت ہے جب اس پر الف لام داخل ہو، اگر بغیر الف لام کے ہو، اس کا معنی علماء لغت نے کیا ہے اپنی طاقت کے ساتھ کسی کے پنجے کو موڑنا، اپنی طاقت کے ساتھ کسی کا رخ موڑنا، اور حضرت امیر معاویہ نے موڑا ہے۔ اپنی طاقت کے ساتھ کسی کے پنجے کو موڑنا، امیر معاویہ نے ایسا موڑا 1400 سال گزرنے کو ہیں، اس کی آوازیں آج بھی سنائی دے رہی ہیں۔ یوں موڑا، کافر کے ساتھ آپ نے یوں کام کیا، آج بھی اس کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ معاویہ کا معنی ٹھیک نہیں ہے، معاویہ کا مطلب ٹھیک نہیں ہے۔ اگر بات اصول کی جائے تو ناموں میں لغوی معنی کا اعتبار ہی نہیں ہوتا۔ دوسری بات حدیث پاک کی کتابوں میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، امام ترمذی نے سنن ترمذی میں نقل کیا، فرماتی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغیر الاسم القبیح، اگر کوئی بندہ حضور کے پاس آتا، اللہ کے نبی کو اس کا نام پسند نہ ہوتا یا اس کا نام ٹھیک نہ ہوتا، حضور تبدیل فرما دیتے۔ اگر کسی بندے کا نام حضور کو پسند نہ ہوتا، اللہ کے نبی بدل دیتے۔ کوئی نام ٹھیک نہ ہوتا، اللہ کے نبی تبدیل فرما دیتے۔ سنن نبی داؤد میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ایک شخص کا نام تھا، ایک عورت کا نام تھا عاصیہ، صاد کے ساتھ عاصیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا انتی جمیلہ، آج کے بعد تیرا نام عاصیہ نہیں ہے، تیرا نام جمیلہ ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس ہے، ابو داؤد کی روایت، حضور نے پوچھا مسمو کا، تیرا نام کیا ہے؟ کہا انا اسرم، حضور میرا نام اسرم ہے۔ فرمایا بل انت زرع، تیرا نام اسرم نہیں ہے، تیرا نام زرع ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہنے لگا، حضور نے فرمایا مسمو کا، تیرا نام کیا ہے؟ کہا حزن، میرا نام حزن ہے۔ فرمایا انت سہل، اللہ کے نبی نے آسیہ کا نام بدل کر جمیلہ رکھا، اللہ کے نبی نے اسرم کا نام بدل کر زرع رکھا، اللہ کے نبی نے حزن کا نام بدل کر سہل رکھا۔ حضرت علی تشریف لے آئے، یا رسول اللہ، اللہ نے بیٹا دیا، علی نام کیا رکھا؟ حرب۔ فرمایا حرب نہیں، حسن رکھو۔ پھر تشریف لے، حضور اللہ نے اور بیٹا دیا، نام کیا رکھا؟ حرب۔ فرمایا حرب نہیں، حسین رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی نام رکھا جاتا، اللہ کے نبی کو پسند نہ ہوتا، حضور تبدیل فرما دیتے۔ حضرت امیر معاویہ نے کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی کو پتہ ہے کہ نام معاویہ ہے، اگر یہ نام اچھا نہ ہوتا حضور بدل دیتے۔ اللہ کے نبی کا نام نہ بدلنا، اس کا مطلب یہ ہے یہ نام کوئی ایسا نہیں جس میں قباحت ہو، اور ایک دو نہیں، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں ابن اسیر جزری نے 19 ایسے لوگ ذکر کیے جن کا نام معاویہ تھا، نبی کے صحابی تھے، اور الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے 21 ایسے بندے ذکر کیے جن کا نام معاویہ، اللہ کے نبی کے صحابی۔ ایک نام نہیں ہے، معاویہ نام کے کئی صحابی ہیں، اللہ کے نبی کسی ایک کا نام تو بدل دیتے، کسی ایک کا نام نہ بدلنا، اس کا مطلب یہ ہے معاویہ نام میں کوئی قباحت نہیں ہے، اگر قباحت ہوتی اللہ کے نبی کسی ایک نام کو تو بدل دیتے۔ خیر یہ بات یہاں سے چلی کہ اگر اللہ کے نبی کا کوئی کام اللہ کو پسند نہ ہوتا، اللہ اسے باقی نہ رکھنا چاہتے، اللہ اسے تبدیلی کا حکم دے دیتے، فرما دیتے نبی آئندہ ایسے نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی مشرکین کے لیے، فرمایا نہیں مانگنی،
استغفار فرمایا منافقین کے لیے، فرمایا نہیں کرنا۔ اگر اللہ کے نبی نے ایمان والوں کے لیے دعا مانگی، اللہ نے منع نہیں فرمایا۔ اس کا معنی یہ ہے اگر ایمان نہیں 70 مرتبہ نبوت دعا کرے نجات نہیں ہو سکتی، اور اگر ایمان موجود ہے 1 مرتبہ بھی نبوت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے بندے کی نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، پہلی شرط عمل تب قبول ہوگا جب عقیدہ ٹھیک ہو۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں، بڑے سے بڑا عمل بھی بیکار ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالَهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ، اللہ نے کیسی عجیب مثال کے ذریعے سمجھایا۔ فرمایا کافروں کے اعمال ایسے ہیں جیسے چمکنے والی ریت ہو۔ جون جولائی کا مہینہ، آپ دن 12-1 بجے روڈ پہ چڑھیں، موٹر وے پہ چڑھیں، سورج آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو، آگ برسا رہا ہو، تھوڑا سا دور دیکھیں گے سڑک یوں چمکتی ہوئی نظر آتی ہے جیسے پانی ہو۔ اللہ فرماتے کافروں کے اعمال ایسے ہیں۔ تم پانی سمجھتے ہو، پانی ہوتا نہیں۔ کافر سمجھتے کہ بہت نیکی کے کام کر رہا ہوں، لیکن وہ نیک ہوتے نہیں۔ وہ سمجھتے کہ وہاں جاؤں گا بدلہ ملے گا، جب پہنچتا ہے تو جیسے پیاسے کو سوائے بجری کے کچھ نہیں ملتا، سوائے ریت کے کچھ نہیں ملتا، سوائے تارکول کے کچھ نہیں ملتا، سوائے ریت کے ٹیلوں کے کچھ نہیں ملتا۔ اگر بغیر ایمان کے گیا، اس کافر کو بھی سوائے حسرت اور ندامت کے کچھ نہیں ملے گا۔ دوسری شرط عمل تب قبول ہوگا جب نبی کی شریعت کے مطابق۔ اگر عمل نبی کی شریعت کے مطابق نہیں، کتنا بھی اچھا عمل کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر شریعت کے مطابق ہے، بظاہر چھوٹا سا عمل بھی ہو، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ آپ نے فرض مغرب کے پڑھے 3 نہیں 4 پڑھ لیے، 1 رکعت زائد پڑھیں گے، خلاف شریعت ہے، نماز نہیں ہوگی۔ عشاء کے 4 کی بجائے 5 پڑھ لیے، 1 رکعت زیادہ پڑھی، قیام زیادہ کیا، رکوع زیادہ کیا، سجدے زیادہ کیے، تسبیحات زیادہ پڑھی، آپ نے سب کچھ کیا، وقت بھی زیادہ لگا، خلاف شریعت ہے، یہ نماز کہلانے کے حقدار نہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ، ایک بندہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھتا ہے، 16 گھنٹے بھوک اور پیاس برداشت کی، ادھر غروب آفتاب ہوا، افطاری کا وقت ہوا، کھانے پینے کی چیزیں موجود، کہتے ہیں مجھے بھوک نہیں ہے، میں 2 گھنٹے مزید روزے رکھوں گا، مجھے پیاس نہیں ہے، 2 گھنٹے بعد مزید روزہ رکھ کے افطار کروں گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کا روزہ قبول ہے؟ یہ جو 2 گھنٹے مزید اس نے بھوک برداشت کی، اسے ثواب ملے گا؟ آپ نے 16 گھنٹے برداشت کیے، اس نے 18 کیے، آپ کا روزہ چھوٹا اس کا بڑا، اسے تو زیادہ ثواب ملنا چاہیے۔ ہر بندہ کہے گا نا روزہ ہماری بھوک اور پیاس کا نام نہیں، روزہ نام ہے شریعت مصطفیٰ کا، نبی کی شریعت کے مطابق ہے، چھوٹا سا عمل بھی نجات کے لیے کافی۔ نبی کی شریعت سے ہٹ گیا، بظاہر بہت بڑا عمل ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ رمضان شروع ہوا، روزے شروع ہو گئے، آپ نے 30 روزے رکھے، ادھر چاند نظر آ گیا، آپ نے عید کی تیاری شروع کر دی۔ ایک بندہ کہتے ہیں میں کل بھی روزہ رکھوں گا، تم نے 30 رکھے میں 31 رکھوں گا، کوئی بندہ بھی اسے نجات دینے کے لیے کافی نہیں۔ کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہے گا اس نے نیکی کا کام کیا، ہر بندہ کہے گا گناہ ہے، ہر بندہ کہے گا تو نے ٹھیک نہیں کیا، تجھے عذاب ہوگا۔ سوال یہ ہے ہم نے 30 رکھے ہم نیک ہو گئے، اس نے 31 رکھے وہ گناہگار کیسے؟ سوال یہ ہے، مطلب اس کا یہ ہے روزے 29 یا 30 اس کا نام نہیں ہے، روزہ نام ہے طریقہ مصطفیٰ کا۔ اللہ کے نبی نے رکھے ہیں، رکھیں گے تو عبادت بنے گی، حضور نے نہیں رکھے۔ اب اگر کوئی بندہ شریعت سمجھ کر کرے گا تو اللہ کے ہاں قابل گرفت ہوگا، عند اللہ مجرم ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا عمل قبول نہیں ہوگا، اگرچہ وہ عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے ہیں، ایک شخص کو چھینک آ گئی، چھینک آنے کے بعد اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ اللہ کی توحید بیان کی، والسلام علی رسول اللہ اللہ کے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھا۔ اچھا کام کیا یا غلط کام کیا؟ اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ جی، صلاۃ و سلام پڑھنا، اللہ کے نبی پر درود پڑھنا کوئی برا کام ہے؟ اس نے بظاہر بہت اچھا کام کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے تھے، فرمانے لگے، حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے تھے، فرمانے لگے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ،
اللہ کے نبی پر درود میں بھی پڑھتا ہوں۔ اس شخص سے کہنے لگے حضور پر درود میں بھی پڑھتا ہوں، کہیں یہ نہ کہہ دے کہ درود کے منکر ہو، تم نے درود نہیں پڑھا، تم درود کو ہی نہیں مانتے۔ فرمایا میں پڑھتا ہوں، انا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، میں اللہ کی توحید بھی بیان کرتا ہوں، حضور پر درود بھی پڑھتا ہوں۔ اور کتنا پڑھتے تھے عبداللہ بن عمر، کتنا پڑھتے تھے؟ امام عبدالرزاق نے مصنف عبدالرزاق میں لکھا، میرے اور آپ کے امام اعظم تلمیذ صحابہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند امام اعظم میں نقل کیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب سفر پہ جانے لگتے پہلے مسجد میں جاتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر نبی کے روضے پہ جاتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا ابتاہ، حضور کو سلام کرتے، صدیق اکبر کو سلام کرتے، سیدنا عمر کو سلام کرتے، سفر شروع، واپس آتے پہلے مسجد میں 2 رکعت پڑھتے، پھر روضہ رسول پہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا ابتاہ، حضور کو سلام، صدیق اکبر کو سلام، عمر بن خطاب کو سلام، پھر گھر میں جاتے، سفر پہ جاتے ہوئے بھی صلاۃ و سلام پڑھ کے جا رہے ہیں، واپس آتے ہوئے بھی صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ کتنا یہ بندہ درود پڑھتا ہوگا؟ اس بندے سے کہنے لگے انا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، صلاۃ و سلام میں بھی پڑھتا ہوں، درود و سلام میں بھی پڑھتا ہوں، انکار نہیں کرتا۔ ولیس ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ موقع یہ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے چھینک آنے پر الحمدللہ کہنے کا تو حکم دیا، صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ اس موقع پر اگر پڑھو گے تمہیں ثواب نہیں الٹا گناہ ہوگا، اس لیے کہ درود عمل ٹھیک ہے، نبی کی شریعت کے مطابق نہیں۔ اگر صلاۃ و سلام ہو نبی کی شریعت سے ٹکرا جائے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ ہم جسے نیکی سمجھ رہے ہیں اگر وہ ریاکاری، اگر اس کے اندر ملاوٹ آ گئی، نبی کی شریعت کی مخالفت ہو گئی، اللہ کے دین کی مخالفت ہو گئی، بظاہر نظر آنے والا بہت بڑا عمل بھی انسان کی پکڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ عمل کب قبول ہوگا؟ جب شریعت کے مطابق ہوگا۔ کسی بھی نیک عمل کے قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 کی روشنی میں عمل تب قبول ہوگا جب عقیدہ ٹھیک، عمل تب قبول ہوگا جب سنت اور شریعت کے مطابق، اور عمل تب قبول ہوگا جب عمل اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ ریاکاری سے بچتے ہوئے کیا جائے۔ چھوٹا عمل ہوگا نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگر بظاہر بہت بڑا عمل ہو لیکن بد عقیدگی مل گئی، بظاہر بہت بڑا عمل ہو اس میں خلاف شریعت کام آ گیا، بظاہر بہت بڑا عمل ہو لیکن اس میں ریاکاری آ گئی، تو یہ انسان کو ثواب کی بجائے عذاب کا مستحق بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اعمال اس کی شرائط کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ بد عقیدگی سے ہمیں بچائیں، اللہ تعالیٰ خلاف شریعت کاموں سے بچائیں، اللہ اصلاح نیت کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ اپنی نیت کو خالص رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہماری یہی محنت ہے، یہی کام ہے، اس لیے باہر بورڈ پر جہاں مرکز اہل سنت والجماعت لکھا ہے تو خانقاہ حنفیہ بھی ساتھ لکھی ہے۔ مرکز اہل سنت والجماعت کا معنی علم الکلام، علم الفقہ، جو کام شریعت کے مطابق ہو یہ علم الفقہ، عقیدہ ٹھیک ہو تو یہ علم الکلام، اور خانقاہ حنفیہ یہ باطنی اصلاح کے لیے، تصوف کے لیے، اخلاق کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی خانقاہ کے ساتھ وابستہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔